نکل جاؤ میرے گھر سے، اگر اپنے باپ کے گھر سے 10 لاکھ روپے اور گاڑی نہیں لا سکتی تو میرے بیٹے کی زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوستو، یہ الفاظ اس ظالم ساس کے ہیں جس نے جہیز کی لالچ میں ایک یتیم بچی کی زندگی برباد کر دی، لیکن پھر قدرت نے جو بدلہ لیا وہ دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ آمنہ ایک یتیم غریب گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کی شادی شہر کے ایک امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اب اس کے دکھ ختم ہو جائیں گے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ساس بیگم صاحبہ کو بہو نہیں بلکہ بینک بیلنس چاہیے تھا۔ شادی کے دوسرے ہی دن ساس نے طعنہ دینا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے کے رشتے تو وزیروں کے گھر سے آ رہے تھے، پتہ نہیں یہ کنگلی کہاں سے ہمارے گلے پڑ گئی۔ آمنہ چپ چاپ روتی رہی اور گھر کا سارا کام کرتی رہی۔ ایک دن بیگم صاحبہ کی لالچ حد سے بڑھ گئی۔ انہوں نے آمنہ کے سامنے شرط رکھ دی، اپنے ماموں کو فون کرو اور کہو کہ کاروبار کے لیے 10 لاکھ بھیجے، ورنہ آج ہی طلاق ہو جائے گی۔ آمنہ نے روتے ہوئے ساس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ماں جی، میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، مجھے مت نکالیں۔ لیکن پتھر دل ساس نے اسے دھکا دیا اور گھر کے گیٹ سے باہر پھینک دیا۔ آمنہ کا شوہر احمد ماں کے ڈر سے چپ رہا۔ آمنہ روتی ہوئی دربار پر جا بیٹھی اور اللہ سے انصاف مانگا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بیگم صاحبہ اپنے نئے بنگلے کا معائنہ کرنے جا رہی تھی کہ اچانک ان کی گاڑی کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بیٹے کو کچھ نہیں ہوا، لیکن بیگم صاحبہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ بستر پر پڑ گئی، مفلوج ہو گئی۔ گھر میں کام کرنے والی بھاگ گئی، بیٹا آفس چلا جاتا۔ اب بیگم صاحبہ پیاس سے تڑپتی رہی، لیکن پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہی آمنہ اندر آئی جسے انہوں نے دھکے دے کر نکالا تھا۔ آمنہ نے چپ چاپ ساس کو پانی پلایا اور ان کی گندگی صاف کی۔ بیگم صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، بس شرمندگی سے بہو کا ہاتھ چوم رہی تھی۔ آخری میں سے دوستو، جہیز مانگنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو سبحان اللہ لکھ کر شیئر ضرور کریں۔